یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقت نور القمر لا يمكن الصلاح کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اتنی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے. السلام علیکم ناظرین، اساتابت ہو اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. رمضان شریف کی ٹرانسمیشن میں آپ کو دل کی عطا گرہوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت چہرے موجود ہیں. محمد مفتی یاسر شفیق کریمی صاحب اور شہر پشاور کی بہت ہی خوبصورت آواز، یقیناً آپ سب ان کو جانتے ہوں گے. ان سے ہمارا بہت ہی پیار و محبت کا رشتہ ہے. محمد عثمان قادری صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد مغیرہ صاحب. ان کی آواز بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ان کی زبانی سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ڈیلی میدان کے لیے وقت نکالا. رمضان شریف کا پیارا مہینہ ہے اور آج 17 رمضان المبارک کا پیارا دن ہے، اور 20 رمضان کے بعد اعتکاف کا لوگ بیٹھیں گے. تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتکاف جو ہے نفلی اعتکاف میں اور فرضی اعتکاف میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر اس اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں اعتکاف واجب، جس کو ہم فرض بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ کوئی شخص نظر مان لے، جس کو ہم عام عرف میں منت کہتے ہیں. ایک شخص منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا، یا کسی بھی چیز کی نظر مانتا ہے تو وہ اعتکاف کے ساتھ اس کو منحصر کر لیتا ہے. تو ایسا اعتکاف پھر انہی دنوں میں رمضان کے آخری عشرے میں کرنا یہ پھر واجب ہوتا ہے. ایک شخص کسی بھی دن کا کہے کہ مثال کے طور پہ کہہ دے کہ میں اگر فلاں مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو میں شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر اس کے لیے شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. تو پہلی صورت ہے کہ اعتکاف واجب ہو. دوسری صورت وہ اعتکاف سنت ہے. اعتکاف سنت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف اس نیت سے کرے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کے لیے اور وہ تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے جو شخص رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے. یہ سنت ہے، لیکن ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے. اگر کسی علاقے کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے تو تمام کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسی پیاری سنت ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی شخص بھی ایک بھی اعتکاف نہیں کرتا اور اس مسجد میں کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو پھر پورے اہل علاقہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس میں گناہ گار ہوں گے. اور تیسری قسم جو ہے وہ اعتکاف نفل ہے، جس کو مستحب بھی کہتے ہیں. اعتکاف نفل ہر وقت ہو سکتا ہے، وہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے. جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے یا ویسے داخل ہو تو وہ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اگر عربی آتی ہے تو اس طرح کہہ دے نویتو سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو مسجد میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ پورا دن گزارتا ہے، وہ 1 گھنٹہ گزارتا ہے، وہ 1 منٹ ہی کیوں نہیں گزارتا، اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. تو یہ تیسری قسم ہے جس کو اعتکاف نفل یا اعتکاف مستحب کہا جاتا ہے. ناظرین، قاری صاحب سے مزید بھی بات کریں گے، اعتکاف کے حوالے سے ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ محمد عثمان قادری صاحب موجود ہیں اور ان کی آواز ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیاری ہے. ان سے جو ہے ہم درخواست کرتے ہیں کہ نعت شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں.
محمد عثمان قاضی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور اسد بھائی آپ کی بھی بڑی پیاری آواز ہے، میرے ساتھ ذرا مل کر ایک کلام پڑھ لیجئے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے، یہ سب تمہارا
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں محمد عثمان قادری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ قاری صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ عموماً اعتکاف میں جو ہے اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی گھر میں ضد کرتے ہیں کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اعتکاف کی جو فرضی اعتکاف ہے تو اس میں جو ہے عمر کی حد کی ممانعت ہے؟ نہیں اسد بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ اعتکاف چاہے وہ فرض ہو یا چاہے وہ سنت اعتکاف ہو، جب انسان چند دنوں کی نیت سے یا 10 دنوں کی نیت سے جب مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان اعتکاف پہ بیٹھ رہا ہے وہ میچور ہو، یعنی کم از کم وہ اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہو، وہ اس چیز کو سمجھتا ہو کہ میں جو عبادت کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں اس میں ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، اور پھر اس 10 دنوں کے اندر شب و روز میں نے اپنے اوقات کو کس طرح عبادات کے لیے تقسیم کرنا ہے۔ تو اگر ایک ذہن ہی میچور نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ ابھی تک مسجد کے آداب کو ہی نہیں جانتے، ابھی تک اعتکاف کی جو حکمت اور فلسفہ ہے اس کو نہیں جانتے، یا پردوں کے اندر رہ کر اللہ کے ساتھ جو انسان کی یکسوئی ہوتی ہے اور جو مناجات ہوتی ہیں، جب وہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جو باعمر افراد ہیں یا کم از کم جو لوگ جو ہے بچپنے سے نکل چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد وہ اعتکاف کی نیت کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ جب اعتکاف کریں گے، ایسے جوان اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ضرور برکت دے گا۔ اور قاری صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نماز مغرب کا وقت ہوگا، یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کے دوران ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اس کے دوران یا 2-3 دن بعد کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے یا کوئی فوتی ہو جاتی ہے تو اس کے درمیان وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو سنت اعتکاف کر رہا ہے، اگر تو وہ کسی اپنے عزیز کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی، تو جنازے کے لیے جا سکتا ہے۔ معتکف جو ہے وہ جنازے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب مسجد سے جائے گا تو ایسے وقت میں جائے گا کہ جنازہ بالکل تیار ہو، کہ اس کو وہاں پہ انتظار نہ کرنا پڑے، جا کے جنازہ پڑھے گا اور پھر واپس آئے گا۔ راستے میں کسی کے ساتھ ہم کلام بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ الیک سلیک بھی نہیں کرے گا، کوئی سلام کرے بھی تو اس کا جواب نہیں دے گا، وگرنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جا سکتا ہے اعتکاف، جنازہ پڑھ کے دوبارہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جنازے کے علاوہ باقی جو ہمارے معاشرتی رسم و رواج ہیں یا بھی بعض اوقات بیمار پرسی ہے یا اس قسم کے معاملات ہیں، وہ اعتکاف کرنے والا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مسجد میں ہے۔ ناظرین، آپ نے یاسر شفیق کریمی صاحب کی بات سنی۔ اب سے کچھ دن بعد راوی کلانی بسنے والے دادا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 17 رمضان المبارک کو افطار کریں گے اور اس کے بعد پشاور میں بھی اذان مغرب کا وقت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھے گا، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔